بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ والے کا واقعہ جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ واقعے کو پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور طوائفوں کی بستی کا کہ جب کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی ایک مدرسے کے سامنے سے گزر رہی تھیں کہ ایک اللہ والے کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اللہ والے نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ گانے کی محفل میں جا رہی ہیں۔ تو اللہ والے نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ اللہ والے نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کا کیا خاک اثر ہوگا، انہیں نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ اللہ والے نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تو کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ بھی سمجھے، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی سوچے، میرا اللہ میری نیت کو بخوبی جانتا ہے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا کوئی اچھی مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا بھر بھی پرواہ نہیں ہے، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم سچے دل کے ساتھ لے کر گھر سے تشریف لے گئے۔ درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی گداگر فقیر ہے تو چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ اب اللہ والے نے دیکھا کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی چھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی ان طوائفوں کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ ایک بہت ہی عظیم ہستی کھڑے ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں اور شاہ عبد القادر کے بھتیجے ہیں۔ وہ طوائف بڑی تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ اللہ والے نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ تو وہ عورت کہنے لگی، جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیب اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے آپ کا بیان سننے کا حکم دیا۔ وہ بڑی ہی محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سننے کے لیے بیٹھ گئیں۔ اب اللہ والے نے کتاب نکالی اور سورۃ والتین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفرین اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشیں رواں ترجمہ بیان فرمایا۔ یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو اللہ والے جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے اللہ والے کے دل نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گنہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بندھ گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس بیان کی خبر ہو گئی، وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں
اور گلیوں میں کھڑے ہو کر بیان سننے لگے۔ تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اللہ والے نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ ہوا یہ کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو اللہ والے نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے۔ تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر اللہ والے کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز، اور وہ اس حال میں اٹھیں کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب اللہ والے نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی، اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جو جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ چاہنے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر پیسے نچھاور ہوتے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھنے سے آ رہا ہے۔ ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے سوچا، میرے پاس 4 بیویاں ہیں، کسی ایک کو تو مرتے ہوئے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے چوتھی بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نے تم پر اتنی توجہ دی اور اپنا مال بھی تم پر سب سے زیادہ خرچ کیا۔ جواب میں اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تیسری بیوی سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ دنیا میں ابھی میرے چاہنے والے بہت ہیں، میں کسی کی بھی ہو جاؤں گی۔ دوسری بیوی نے کہا کہ میں صرف قبر تک تو ساتھ آ جاؤں گی، مگر اس سے آگے میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ انسان بڑا پریشان ہوا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گی، اگرچہ تم نے کبھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی پہلی بیوی تھی، جو عدم توجہی اور غذا کی کمی کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی، جس کے سبب قبر میں اس کے کسی کام کی نہ تھی۔ اب یہ افسوس کرتا رہا کہ میں نے سمجھنے میں غلطی کی، اگر میں اس پر توجہ دیتا تو آج یہ قبر میں میری اچھی رفیق اور ساتھی ہوتی۔ چوتھی بیوی سے مراد ہمارے اعضاء ہیں، جن کو بنانے سنوارنے میں ہم لگے رہتے ہیں، مگر مرتے ہی ہمارا یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بیوی سے مراد ہمارا مال و دولت، جائیداد وغیرہ ہے کہ ساری زندگی لوگوں سے چھپا کر رکھا، مگر مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بیوی سے مراد ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار اور دوست احباب ہیں۔ دنیا میں یہی لوگ ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے مسائل حل کرواتے ہیں، ہم ان سے جتنی اور جیسی چاہیں مدد لیتے ہیں، مگر یہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ قبر تک ہمارا ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی بیوی سے مراد ہمارے اعمال ہیں، جو قبر میں ساتھ جائیں گے، لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دے کر قبر کے حقیقی دوست، رفیق اور ساتھی سے محروم ہوئے۔ آئیے آج ہی اپنے اعمال کی طرف توجہ دینے کا پکا عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عہد میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔